رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلامی عبادت میں حج کی جو خاص اہمیت اور فضیلت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات، اس کے بعد پھر اس کے آگے مزید جو اس کی تفصیلات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حج کی اہمیت، خاص اہمیت، ہاں جی، اور فضیلت۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے شمار کیا گیا ہے نا۔ صحیح۔ قرآن مجید میں حج کو استطاعت کے مطابق فرض قرار دیا گیا ہے، اور حج کی درست اور مسنون جو ادائیگی ہے اس کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ یعنی جتنے بھی گناہ انسان کی زندگی میں کبھی پیچھے ہو چکے ہوتے ہیں یا پوری زندگی کو جیسے کہتے ہیں پاک کرنے کا ذریعہ کون سا حج ہے جو صحیح مسنون طریقے سے ادا کیا جائے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اور حدیث میں حج مبرور کی جزا اور صلے میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو حج مبرور کہتے ہیں، جو مبارک ہو، قبول ہو، مقبول ہو۔ اسی طرح عمرے کی مسنون ادائیگی پر اس کی فضیلت کو بھی یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اور حرم کعبہ میں ایک مقبول نماز کا اجر جو ہے دوسرے مقام کی لاکھوں نماز سے افضل ہے۔ یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے کہ وہاں وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بہت خاص جگہ ہے۔ اسی طرح حرم نبوی میں ایک مقبول نماز کا جو اجر ہے وہ دوسرے مقام کی 1000 نمازوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ حرم مکہ میں 1,00,000 اور حرم نبوی میں 1000۔ حج اور عمرے کی یہ اہمیت و فضیلت اور اس کے درمیان میں اذکار و عبادت کی یہ قدر و منزلت صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ مناسک حج کو مسنون طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ادا کیا جائے۔ اور اس کو مزید اب ہم اتنی بات جاننے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے حج کے اصل معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ صحیح۔ حج ہماری قولی، بدنی، قلبی اور مالی عبادت کا مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندے کی بندگی کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کا، سوری آپ نے کیا کہا؟ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اللہ کا اور بندے کی بندگی، صحیح، اس کا بے پناہ اظہار ہے۔ بندگی۔ پھر حج کا جو لغوی معنی ہے نا جی، وہ ہے ارادہ رکھنا، ارادہ کرنا۔ اوکے۔ اور حج کا جو شرعی مفہوم ہے، شرعاً جو اس کا معنی بنتا ہے وہ ہے کہ اسلام کے 5 رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے قصد کو یعنی ارادے کو پورا کرنے کا نام حج کہتے ہیں۔ 5واں رکن ہے یہ ہماری 5 پلر اسلام میں سے، جی، جس کو پورا کرنے کو، اس کے ارادے کو پورا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اور حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس موقع پر انہوں نے مختلف دعائیں کی، جن میں سے یہ دعا بھی تھی جو سورۃ البقرہ میں آتی ہے پہلے سپارے میں، آیت نمبر 128 ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مطلب ہے اے ہمارے رب ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اب فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں عبادت کے اپنے مناسک کے حج کے یعنی طریقوں کے جو اصل ہیں وہ سکھلا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورۃ الحج کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کریے، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز کے راستوں سے چلے آتے ہیں۔ اور اس حکم پر اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ میری آواز
کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ یہاں تو یعنی صحرا ہے اور بیابان ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کا ذمہ میں لیتا ہوں، تو آواز بنا بس۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز بنائی تو کہا جاتا ہے کہ جو روحیں دنیا میں آنے کے لیے عالم ارواح میں تھی اور جو ماں کے پیٹ میں تھی یا جو دنیا میں آ چکی تھی، جن کو اللہ کی طرف سے حج قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، انہوں نے اس پہ لبیک کہا تھا۔ اور بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یعنی اگر ہمیں حج کی توفیق ملے تو اس میں ہماری لبیک اس لبیک کے اندر شامل ہو چکی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں حج کی توفیق نہیں ملتی تو بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی اور اللہ کے حکم سے آواز لگائی تھی، تو پھر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہر جیسے ہوا پھیلتی اس طرح ہوا کے ذریعے جو آواز ہر روح تک پہنچائی، تو جس میں جو سعادت مند فرما بردار تھے انہوں نے تو لبیک کہہ دی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں توفیق نہیں ملتی تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں جو نافرمانی کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس حکم کے بعد پھر حج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور ان کی فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کیے گئے بعض مخلصانہ اعمال کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو مناسک حج میں شامل فرما دیا تھا، جیسے صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، مقام ابراہیم ہو گیا، یہ سب حج کے ارکان میں سے شامل ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شان کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے، عربی ہو یا عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، آقا ہو یا غلام ہو، لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی لباس زیب تن کیے ایک ہی طرح کی شاعر بجا لاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ پھر حج جو ہے اسلام کا ایک عظیم رکن بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی دو نام ہیں، عبداللہ بن عمر یعنی سیدنا عبداللہ اور ان کے باپ عمر، دونوں کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی توحید پرست ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہہ سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 ہے نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 2 توحید میں دونوں چیزیں، توحید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت آ جاتی ہے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 2 ہے نماز کا قائم کرنا، اور نمبر 3 ہے پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور نمبر 4 ہے حج کرنا، اور نمبر 5 ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہمیں کیٹالائز کرتا ہے کہ ہم نان بلیور سے ہو کے بلیور بن گئے ہیں، اب ایمان والے ہو گئے ہیں، اور اس کو ثبوت دینے کے لیے دن میں 5 دفعہ نماز کا پڑھنا، یعنی اس میں حاضر ہونا، یہ ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور نماز تو اصل والی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، اور اسی کو قائم کرنا کہتے ہیں نا۔ جی صحیح۔ جب نماز برائیوں سے نہیں بچا رہی ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قائم ہی نہیں ہو رہی نا۔ تو 5 وقت کے اوپر اور طہارت کی حالت میں اور پوری خشوع کے ذریعے نماز کا 5 دفعہ دن میں قائم کرنا، اور زکوٰۃ کیا ہے سال میں 1 دفعہ، وہ بھی آپ کے اوپر اگر فرض ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس اتنی سیونگ ہے یا اپنا اتنا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ کی اجرت چلتی ہے تو وہ چلے گا۔ اور حج بھی زندگی میں 1 دفعہ، اگر آپ اتنی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر ہے کہ حج جو ہے زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی کریں گے وہ اس کے نام کچھ اور ہوں گے، انشاءاللہ میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو۔ اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ کیا ہے سال میں 1 مہینہ۔ تو حج کی فرضیت کیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت تھی 97. تو استطاعت کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. استطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہو جانا. ٹھیک ہے، جس کو ذات راہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ، اور پلس ہماری سواری کا انتظام یعنی ہماری ٹکٹ جو آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں. صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا حج کرو. صحیح مسلم کی یہ روایت تھی. اسی طرح حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. ارکان اسلام میں حج ایک ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. اس کے بعد جتنی دفعہ کہیں گے کریں گے وہ فرض نہیں رہے گا، وہ فرض کے بعد اوپر والی چیزوں میں چلا جائے گا کہیں اور، جیسے نفل ہو جائے گا یا بدل ہو جائے گا یا کچھ اور. جی میں آگے جا کے اس کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر کروں گی. جی. تو حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت یعنی مالدار، عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے اور صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. ان سب کی فرضیت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. لہذا جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا بلکہ اس وقت اور پیسے کا وقت اور پیسے کا نقصان سمجھتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے بعض دین سے پھرے ہوئے لوگ، منکرین حدیث اور مادہ پرست لوگوں کا ایک نقطہ نظر ہے، تو ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود محض سستی، کاہلی یا اس قسم کی کسی اور عذر لنگ کی وجہ سے حج نہیں کرتا تو ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا بلکہ وہ فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ہماری زندگی میں ایک شعوری طور پہ اس کو سمجھنا اور اس کا ارادہ رکھنا اور اس کے بارے میں اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی راستے کی رکاوٹیں ہیں چیزیں تو وہ اس کے لیے اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے سچے دل اور نیت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹیں دور فرمائے اور ہمیں اپنے گھر بلائے. پھر اب ہے کہ عورت کی استطاعت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. عام طور پر عورت نفقہ اور دیگر ضرورتیں زندگی میں خاوند کی محتاج ہوتی ہے. ایسی صورت میں ظاہر بات تو یہ ہے جب تک خاوند عورت کو حج نہیں کرائے گا حج عورت نہیں کر سکتی. لیکن بعض عورتیں صاحب حیثیت بھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے خاوندوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں عورت پر حج فرض ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خاوند کو یا اپنے جوان بیٹے، بھائی یا والد وغیرہ کو جو محرم ہوں کو ساتھ لے کر بلا تاخیر حج کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے انڈر ہے یعنی کماتی نہیں ہے اور اس کی سپرویژن میں ہے، اس کا نان نفقہ صرف خاوند کی ذمہ داری بن رہا ہے اور وہ جتنا خرچ کرتا ہے چاہتا کر لیتا ہے. اگر وہ بغیر کسی وجہ کے بھی اس چیز میں تاخیر کر رہا ہے تو سارا گناہ اس خاوند کو جائے گا، عورت کو نہیں جائے گا. تو لیکن اگر عورت صاحب حیثیت ہے، خود اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو بھی ساتھ رکھ سکتی ہے، چاہے وہ خاوند ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس پر پھر حج فرض آتا ہے. اگر اسے کوئی محرم میسر نہیں آتا اور وہ محرم کا خرچ برداشت کر سکتی ہے، نہ ہی وہ خرچ برداشت کر سکتی ہے نہ ہی اس کو محرم میسر آتا، تو اس پر جمہور علماء کے نزدیک اس وقت تک حج فرض نہیں ہوگا جب تک اس کے لیے اس کے محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا. عورتوں کے صاحب استطاعت ہونے کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جس پر عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ بہت سی عورتوں کے پاس کافی مقدار میں کیا ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں. اور زیورات کی شکل میں اس کے پاس ایک پراپرٹی ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے. اسے اگر وہ بیچا جائے تو اتنی رقم ضرور حاصل ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے محرم سمیت فریضہ حج ادا کر سکتی ہے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ عورت ایسے میں وہ مالدار شمار ہوتی ہے جب اس کے پاس
سائڈ میں اس کے بینک بیلنس میں اتنا زیور موجود ہو کہ جس کو بیچ کے اپنا ہی نہیں بلکہ محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہو تو پھر اس پہ حج فرض ہے. لیکن زیور کتنی مقدار میں ہو اس کو بیچ کر حج کرنے کا تصور ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہے ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہے نا. اور لوگ کیا کہتے ہیں دیکھا کیا جاتے ہیں شوہر کی آمدنی اتنی ہے جس سے گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے ہیں. صحیح. وہ جو ہے نا وہ پراپرٹی اس کو بالکل وہ کہتے ہیں نا نظر سے بچا کے بالکل اس میں اس کو پھر ڈسکشن ہی نہیں کرنی چاہیے. کرتے بھی نہیں لوگ اس طرح. ہمارا جو ایشین مائنڈ سیٹ ہے نا صحیح ہے وہ اس طرح کا ہے. چنانچہ ایسے گھروں میں حج کرنے کا خیال پھر پیدا ہی نہیں ہوتا جبکہ بیوی کے پاس اتنا زیور موجود ہوتا ہے اور اس سے وہ 2-3 افراد کو بآسانی حج بھی کروا سکتی ہے. یاد رکھیے ایسی صورت میں عورت اور اس کے خاوند کا حج نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے جس کو قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں کہا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو اس بات سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے. کون سی آیت نمبر ہے پلیز؟ آیت نمبر ہے 97 سورۃ آل عمران آیت نمبر 97. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے اسی پہ. اس کے علاوہ معقول مقدار میں زیور رکھنے والی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہلو کو ضرور سامنے رکھیں اور محض اس بنیاد پر کہ خاوند صاحب استطاعت نہیں رکھتے یا حج کی ادائیگی میں کوتاہی وہ اس وجہ سے حج کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہی ہے اور زیورات کی حالانکہ مالک ہے اور اس کو اس کے دھیان میں بیچنا اور اس سے مال بنانا اور اس کی منافع کو حج کی ضرورت میں استعمال کرنا وہ اس کو سمجھتی نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے صرف میں خاوند کی ذمہ داری میں ہوں اور خاوند کروائے گا تو کر لوں گی. ایسے میں ایک بات میں اگر جیسے عورت کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے وہ بھی سیم کیٹیگری میں آ جاتی ہے نا. ہاں جی بالکل ایسے بالکل وہی انہوں نے کہا نا پہلے بھی ہم جو پہلے پاس پڑھ رہے تھے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بالکل آپ شوہر کے انڈر ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے اما خدیجہ تھے رضی اللہ عنہ ان کی پراپرٹی تھی ان کا جائیداد ان کا بزنس تھا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسی وجوہات موجود ہوتی. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بیچاری وہ کہتے ہیں نا کہ صرف ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر صرف وہ کہتے ہیں نا ایک خامد جتنا جیسے خرچ کرتا ہے بس اتنا ہی چل رہا ہے باقی وہ گھر کا انتظام سنبھال رہی ہے وہ باہر کا انتظام سنبھال رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ سے. لیکن اس کے باوجود کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل وہ کہتے ہیں نا معاشرے کا ایک چلتا ہوا ویل ہوتی ہیں. بزنس اور کاروبار اور پراپرٹی اور جائیداد اور والدین کی طرف سے وراثت میں یا اس طرح صورت وہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں. بالکل صحیح. تو پھر آگے جب دیکھتے ہیں کہ خامد کی جو اجازت کا مسئلہ ہے اس میں کیا صورتیں ہیں. حج کی پہلے تو 4 صورتیں سمجھ لو کہ نمبر 1 ہوتا ہے حج فرض. حج کی صورتیں حج کی صورتوں میں پہلا ہے جو فرض کا حج ہے. فرض صحیح ٹھیک ہے. نمبر 2 ہوتا ہے جو منت کا حج ہوتا ہے جس میں نظر مانگتے ہیں نا ہم کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حج کروں گی وہ. اور نمبر 3 ہوتا ہے جو نفلی جو ایکسٹرا ہم کرتے ہیں فرض کے بعد جو کرتے ہیں وہ نفلی بن جاتا ہے. اور نمبر 4 جو ہوتا ہے وہ حج بدل ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے بوڑھے والدین ہیں یا زندگی سے وہ کہتے ہیں خواہش رکھنے کے باوجود وہ نہیں کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اب ہم انہیں بہترین جو تحفہ دے سکتے ہیں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. تو نفل حج اور حج بدل یہ دونوں نفل ہی ہوتے ہیں ویسے تو لیکن ہے کہ چونکہ وہ اس انسان کے لیے جو وہ کر رہا ہے اس نے فرض دیکھیں. اور حج بدل جو ہے نا وہ اپنا فرض حج کرنے کے بعد ہوتا ہے پہلے نہیں ہو سکتا. جی صحیح. اگر اس نے اپنا فرض ادا کیا ہوا ہے ورنہ جو بھی وہ پہلا کام کرے گا اگر چاہے وہ کسی نے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا لاچار اور بوڑھا ہوتا ہے جو پیسہ دے کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے کر رہے ہیں تو آپ نے زندگی میں اپنا کوئی کیا ہی نہیں تو آپ نہیں کر سکتے اس کی طرف سے. پھر سب سے پہلے اپنا فرض پورا کرنا ہوگا اپنے مال سے. تو اگر آپ نے اپنا زندگی میں کبھی اپنا فرض پورا کیا ہوا ہے تو پھر ضرور آپ اس نیکی کو اویل کریں جو آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے آپ کا آفر ہو رہی ہے کہ آپ ان کی طرف سے ادا کریں. یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو کوئی فوت شدگان ہیں جن کی وہ کہتے ہیں نا دنیا میں ہم دیکھتے تھے بہت قریبی رشتے میں تھے ہم احساس کرتے تھے کہ ان کو بہت شوق تھا اور وہ پائی کر کے جمع بھی کر رہے تھے اور ارادہ بھی رکھتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملی.
تو آپ پھر اس کی ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا حج بدل کر سکتے ہیں. حج بدل ہو یا حج نفل ہو، اس میں شوہر کی اجازت لینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی، جیسے عورت ہے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اعتکاف وغیرہ نہیں کر سکتی اگر اس کے خاوند اجازت نہیں دیتا. حج کا جو نفل حج ہے وہ نہیں کر سکتی، مگر فرض حج کر سکتی ہے. فرض تو کر سکتی ہے، ظاہر وہ استطاعت والی ہے تو اس میں پھر اس کی وہ تو ایسی ہے جیسے کہ وہ فرض نماز کے لیے وہ روکے تو وہ کیسے روک سکتی ہے؟ روک سکتی ہے بھلا؟ فرض چیزوں میں عورت کو مرد جو ہے منع نہیں کر سکتا، اگر کرے بھی تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے. شوہر کی اطاعت بھی تب تک لازم ہے جب وہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے آپ کو اپنا تابع فرما بنا رہا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے آپ کو فرائض سے روک رہا ہے تو پھر ایسے میں اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن نفل میں اطاعت لازم ہے. پھر نظر کے حج میں جو تفصیل ہے کہ اگر عورت نے حج کی نظر خامد کی اجازت سے مانی تھی یا شادی سے پہلے اس نے نظر مان لی تھی اور شادی کے بعد اس نے خامد کو بتلا دیا تھا جس پر وہ خاموش رہا یا اس کو اس نے برقرار رکھا. ان دونوں صورتوں میں خامد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عورت کو حج پر جانے سے منع کرے. اچھا، اس پہ بھی وہ جا سکتی ہے؟ اس پہ جا سکتی ہے کیونکہ اس نے نظر مانی تھی شادی سے پہلے اور شوہر کو امنوا بنا لیا تھا ایک وقت میں، اور اس وقت شوہر نے اس کے ساتھ کچھ نہیں. تو جب جانے کا وقت آیا تو اس وقت اس کو جیسے کتنا پاؤں پہ وزن پڑ رہا تو پھر اس کی چیخ نکلتی ہے اور اس وقت وہ خرچے بچانے کے لیے یا کچھ اور وجہوں کے لیے وہ آپ کو منع کرنا چاہتا ہے. پھر مگر وہ اگر اس جانا ہو پھر وہ اپنے خرچے پہ جا سکتی ہے، ظاہر خامد اپنے خرچے پہ جا سکتی ہے، خامد کے خرچے میں بھی جا سکتی ہے، لیکن کہ اس میں اس کو تعاون کرنا چاہیے. اچھا، صحیح. کیونکہ وہ نظر کا جو بھی منت ہوتی ہے، جو نظر کی چیز ہوتی ہے وہ اس کا پورا کرنا لازم ہے. تو اس میں معاونت ہونی چاہیے، چاہے وہ والدین کی اولاد کے لیے ہو یا اولاد کی والدین کے لیے ہو یا شوہر کی بیوی کے لیے ہو یا بیوی کی شوہر کے لیے ہو. ہاں، اگر عورت نے خامد کی اجازت کے بغیر یا اس کی خواہش کو ٹھکراتے ہوئے نظر مانی تھی یا شادی کے بعد اس کے علم میں شادی، جبکہ اس کے علم میں شادی سے قبل مانی نظر آئی تو اس نے اسے اتفاق نہیں کیا اور اسے برقرار نہیں رکھا، ان دونوں صورتوں میں خامد عورت کو حج پر جانے سے منع کر سکتا ہے. ان صورتوں میں عورت نظر کا کفارہ پھر ادا کرے گی. دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ اگر وہ دوبارہ میں بات کرتی ہوں. پہلی بات میں نے کہا کہ اگر ہم نوائی دے دیے شوہر نے، شادی سے پہلے آپ نے نظر مانی اور آپ نے کوئی ایسی بات جو ان کے ساتھ کی تھی تو شوہر نے ہم نوائی دی ہوئی تھی، ہے نا؟ جی جی. تو لیکن کرنے کے وقت میں وہ منع نہیں کر سکتا، پھر اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک وہ دوسری صورت ہے جس میں آپ نے نظر مانی تھی مگر شوہر کے سامنے رکھی، وہ کہتا میں نہیں قبول کرتا اس کو، ہے نا؟ اس میں پھر عورت کو لازم ہے کہ وہ جو اس کی مرضی کو تابع رکھے اور اپنے منت کا کفارہ ادا کرے. پھر فرض حج کی حیثیت ایسی ہے جیسے نماز یا نماز پنجگانہ، زکوٰۃ اور رمضان مبارک کے روزے ہیں. جیسے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے، جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی، خامد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر وہ روکے گا بھی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسے ہی فرض کا حج بھی جو ہے اس کے معاملے میں عورت پر اس کی یعنی اگر وہ عورت صاحب استطاعت ہے تو محرم کا بھی انتظام ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے خامد کو اس کو روکنے کا مجاز نہیں بنتا. اگر وہ روکتا ہے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی محرم کے ساتھ حج پر چلی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت خامد کی اطاعت پر مقدم ہے، جو بات ابھی میں پہلے آپ سے رکھ چکی تھی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر کسی بھی کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کے اوپر کسی اطاعت لازم نہیں. جی صحیح. پھر حج کی کیا اہمیت ہے؟ حج کی اہمیت اس بات سے روز روشن کی طرح ہم پر واضح ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اور ایک بہت بڑی سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ حج. جی، سورۃ الحج رکھا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہروں میں اپنے عمال بھیجوں، یعنی جو پیغام لے کے جاتے ہیں وہ جا کر جائزہ لیں اور ہر اس شخص پر جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس پر جزیہ مقرر کر دیں، یعنی جرمانہ مقرر کریں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں.
کیا کہا سیدنا عمر نے کہ میں اپنے دور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ مقرر کروں جو دورے کرے شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی، اور لوگوں کا جائزہ لے. اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے تو ان پہ بھاری جرمانہ ان سے وصول کیا جائے اور انہیں مسلمانوں کی کیٹیگری میں نہ رکھا جائے. یعنی اتنی بڑی اس کی فرضیت ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کا کیا ایک وتیرہ ہوتا ہے، نہیں بچے، شادی نہیں ہوئی، بچوں کی اب شادیاں نہیں کی، اپنے گھروں میں بس جائیں، کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر، اور جب اللہ بلائے گا چلے جائیں گے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، ہے نا. آپ اگر بات بھی رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ آپ دیکھیں آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ آج کا ارادہ کریں، او نہیں اللہ بلائے گا تو چلے جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو دیکھ لیں گے، ہے نا. اس طرح کے عذر بہانے کرتے ہیں. تو ایسے میں پھر اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ سنن بہقی میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 3 بار یہ فرمایا کہ جو شخص وسعت اور پرامن راستے یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اتنی بڑی سخت گناہ والی، یعنی اسلام کے کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ڈزنٹ میٹر، یعنی اس کا عقیدہ ہی بدل جاتا ہے. اور اگر استطاعت ہوتے ہوئے بھی اس نے حج نہ کیا تو مجھے حج کرنا، پھر فرمایا کہ اور اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا 6 یا 7 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. حج زیادہ پسندیدہ ہے، حج زیادہ پسندیدہ ہے. یہ سیدنا عمر نے اپنی بات بھی رکھی کہ اگر میں استطاعت رکھتا ہوں اور میں حج کر رہا تھا تو مجھے برابر میں 6-7 غزوات کی دعوت ملے تو میں اس کو چھوڑ کے حج کرنا زیادہ پسند کروں گا. اللہ کے غزوات میں جانے کے لیے صحابہ کرام کی چاہت اور جو جہاد ہے اس کے بارے میں اس کی فضیلت کو پانے کے لیے بے قرار رہتے تھے. صحیح. نبی چنانچہ قرآن کریم میں الفاظ ہیں، وہی جو میں نے پہلی آیت آپ کو ریفرنس میں دی تھی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورۃ آل عمران کی 97 آیت میں. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس اثر کی تائید، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کی تائید ہوتی ہے کہ صاحب استطاعت شخص کا حج میں تساہل یعنی سستی کرنا اس کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لہذا حج کی فرضیت اور اہمیت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اکثر وہ مسلمان جو سرمایہ دار، ذمہ دار اور بینک بیلنس رکھتے ہیں لیکن اسلام کی اس عظیم رکن کی ادائیگی میں بلا وجہ کی تاخیر کرنے کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ توبہ کریں اور پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے. یہ بخاری کی یہ روایت ہے. اور حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو مسنون طریقے اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق کیا گیا ہو اور اس میں کوئی شہوانی بات، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور جو بات اب ہم سیکھ رہے ہیں وہ عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں دیکھے حال کی ہے سنت کے مطابق. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اس دوران میں اس نے کوئی فحش گوئی نہیں کی، کوئی برا کام نہیں کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اللہ اکبر. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کی عظیم اجر و ثواب کا مستحق صرف وہ شخص ہے جس نے دوران حج زبان سے کوئی بےہودہ بات نہ کی ہو، نہ ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء اور آنکھوں وغیرہ سے کوئی برا کام نہیں کیا ہو. پھر حج میں جب ہم حج کا ارادہ باندھتے ہیں تو اس کے بیچ میں سب سے پہلے عمرہ آتا ہے. عمرے کے لغوی معنی وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ارادہ اور زیارت کرنا، اللہ کے گھر کی، اللہ کے بیت اللہ کی زیارت کرنا، اس کا ارادہ رکھنا، اس کو عمرہ کہتے ہیں. تو عمرے کا جو شرعی مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا عمرہ کہلاتا ہے. آپ نے تو کیا ہوا ہے نا عمرہ؟ جی کیا. الحمدللہ. تو
عمرے کی پھر اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں عمرے کی بھی بڑی ہی اہمیت ہے. گو اکثر علماء کے نزدیک یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مگر جب اس کا احرام باندھ لیا جائے تو حج کی طرح اس کا پورا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. عمرے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. پھر رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی خصوصی فضیلت کیا ہے؟ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کا عمرہ جو ہے وہ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. پھر بار بار حج عمرہ کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرہ بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقیری اور گناہ کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی کی آگ سونے، چاندی اور لوہے کی میل کو نکال پھینکتی ہے. اور حج مبرور کا صلہ تو سوائے جنت کے اور ہے ہی کچھ نہیں. پھر عورتوں کے لیے افضل جہاد جو ہے وہ حج ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، ہم جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا كنا افضل الجہاد حج مبرور، نہیں، تمہارے لیے افضل جہاد تو حج مبرور، یعنی سنت کے مطابق ادا کیا ہوا حج ہے. عورت کا حج کو جانا اس کا بہت بڑا جہاد کاؤنٹ ہوتا ہے. کافی اتنا یہ چاہیے؟ اور میں تو ٹھیک ہوں، آپ دیکھ لیں. چلے تھوڑا سا ایک ٹاپک اور ہے پھر لے کے چلتی ہوں نا انشاءاللہ. ابھی تو سکون ہے، کبھی آیا نہیں. نیکسٹ آور جو ہے ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن کمی پیشی ہو سکتی ہے بعض حالات کی وجہ سے. تو سفر حج کے آداب کیا ہیں؟ فریضہ حج کی ادائیگی سے قبل چند باتوں کا سیکھنا یا اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی اصلاح کے بغیر حج کے اجر و ثواب، فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات سے انسان مستفید نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ انسان کو اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق درست کرنا لازم ہے. جب بھی حج کا ارادہ رکھتے ہوں تو سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اللہ کی بنیاد، اللہ کے دیے ہوئے دین کی بنیادوں کو سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع فرمان ہو کر اپنے عملوں کو سنوار لیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب انسان خاندان، رسم و رواج اور مسلک کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے اور سچے دل سے صرف اور صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرے، اور اس کو پھر رہنمائی لینے کے بعد دل و جان سے قبول کر کے بغیر کسی مصلحت کے اس پہ عمل کرنے کی تیاری سے چل پڑے. تو عقیدہ توحید اسلام کے جملہ عقائد میں سے توحید اور رسالت کے عقائد کو بنیاد اور نقطہ آغاز کی حیثیت حاصل ہے، جس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ بعض ایسے نام، کام، صفات اور حقوق و آداب ہیں جو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے ساتھ کسی مخلوق کی شرکت کو تسلیم نہ کرنا ہی عقیدہ توحید ہے، جس کی تفصیل ہم تھوڑی سی واضح ناموں سے آگے کرتے ہیں. جیسے ناموں میں اللہ اور الرحمن دو ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کون سا نام ہے اللہ کا؟ صفاتی نام، ذاتی نام، اور رحمان اس کا صفاتی نام، صفاتی نام. جی بالکل. اور یہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بولے جا سکتے. ٹھیک ہے. اگر ذاتی نام تو بالکل 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 بھی اجازت نہیں ہے.
کہ کسی کو ہم یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا نام دیں، لیکن صفاتی نام دے سکتے ہیں کیسے؟ عبد کے ساتھ، عبد الرحمن، خالی رحمان کا کہ اسے نہیں بلا سکتے، یعنی پکار بھی نہیں سکتے، جی بلا نہیں سکتے اس کو، ایسا کہ بالکل بھی نہیں بلا سکتے، خالی رحمان کر کے نہیں بلا سکتے۔ عبد الرحیم نام ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، عبداللہ بھی جیسے لوگ رکھتے ہیں نا تو اللہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں نا عبداللہ۔ تو جو اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سارے عبد کے ساتھ پکارے جا سکتے ہیں جی، بغیر عبد کے ساتھ نہیں۔ عبد الحی، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد الغفور، ہے نا؟ جی، تو جو خالی خالی لیتے ہیں تو ہم سب کو شعور ہونا چاہیے کہ خالی نہیں پکارنا چاہیے، اگر کوئی پکارے تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ جیسے لوگ عبد الغفور کو اکثر غفور غفور کہتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اور عبد الرحیم وہ بھی بعض اوقات لوگ کہتے رحیم آیا تھا، رحیم گیا تھا۔ بس عبداللہ کا نام ہی عبداللہ کہہ کے زیادہ تر پکارتے ہیں، بقایا تو دوسرا نام ہی لیتے ہیں، صفاتی نام۔ تو یہ غلط بات ہے نا، یہ غلط بات ہے۔ یہ ہمارے ایشین پیپل ہی ہیں جو زیادہ اس طرح کی وہ کہتے ہیں نا انجانے میں نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اصلاح کریں، اگر مجھے پتا ہے تو میں اصلاح کروں۔ اور رواج دینے سے بات آسان ہونے لگتی ہے نا۔ اور جب ہم اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہم پہ ہے نا کہ ہم ان کو، میرے اپنے بھائی کا نام عبد الصمد عدیل عبد الصمد تھا، لیکن چونکہ 10th 9th تک وہ کہتے ہیں نا لوگوں کو سمجھا سمد سمد سمد، بس سنو سمد، ادھر آؤ سمد، تو بڑا وہ بےچارے کلپتے تھے کہ میرا نام عبد الصمد کہہ کے، پھر انہوں نے 9th میں جا کے اپنا آگے تخلص رکھا تھا عدیل، تو عدیل کو پھر پروموشن کیا انہوں نے۔ اچھا، اب ڈاکٹر عدیل کے نام سے جانتے ہیں لوگ، عبد الصمد عدیل یا ڈاکٹر عدیل، وہ خالی عدیل۔ اب میرے بچے بھی مامو عدیل کے نام سے پہچانتے ہیں، ان کو عبد الصمد کے نام سے نہیں پہچانتے۔ تو پھر وہ انہوں نے 9th میں جا کے یہ چیز اپنی رکھی تھی، جو تھوڑی سمجھ تھی، تو اس بارے میں جب لوگوں نے نہیں اس کو فالو کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر نام ہی میں آگے نا ایک اور رکھتا ہوں تاکہ وہ نام ٹریس میں آئے اور وہی نام پکارا جائے۔ تو یہ ہم سب کو شعوری طور پہ رکھتے ہوئے بھی اور پکارتے ہوئے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جہاں تک کاموں کا تعلق ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اختیارات میں صرف اسی چیز کو وسیلہ اور ذریعہ تسلیم کیا جائے جس کے وسیلہ بننے کی کتاب و سنت سے صحیح اور واضح دلائل موجود ہیں، یا انسانی حس و عقل اس کے وسیلہ ہونے کی گواہی دے۔ مثلا والدین اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ہیں، اصل خالق تو اللہ ہے، مگر والدین کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ماننا توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ذریعہ تو وہی بنے نا، وسیلہ تو وہی بنے نا، والدین وسیلہ بنے نا اولاد کو دنیا میں لانے کا۔ اصل خالق، اصل کریٹر تو وہ رب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی سچائی کتاب و سنت اور عقل و حس سے ثابت شدہ ہے، مگر اولاد کی پیدائش کو کسی بت یا ستارے کا کرشمہ سمجھنا یا مدفون بزرگ کی نگاہ کرم کو قرار دینا سراسر جہالت، وہم اور شرک ہے، کیونکہ اس کی کوئی شرعی، حسی اور عقلی دلیل نہیں ہے۔ آپ علم کے بغیر اولاد کی پیدائش میں ان کا حصہ مان رہے ہیں اور یہی تو شرک ہے۔ اسی طرح کسی مخلوق کو ظاہری اسباب و وسائل کے بغیر رزق دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے، تندرستی عطا کرنے والا سمجھنا یا نفع نقصان اور موت و حیات کا مالک سمجھنا بھی کیا ہے؟ سراسر شرک ہے۔ تو صفات باری تعالیٰ میں توحید کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہر مخلوق کی ہر فریاد کو ہر وقت ہر جگہ سے سننا اور پورا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقبول بندے کو مقرر نہیں فرمایا، لہذا کوئی فرشتہ ہو یا جن ہو یا انسان ہو یا مقدس روح لوگوں کی فریادیں سن کر انہیں پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، مگر ان کی کیفیت نہیں بتائی گئی، لہذا ان صفات پر پورا ایمان لانا واجب ہے، جبکہ ان کی کیفیت کو بیان کرنا یا اس کی متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یدن، کیا؟
یدن یدن ہاتھ، ہاتھ یدن، صحیح، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے، صحیح، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، سورۃ المائدہ میں آتا ہے۔ اس پر کیفیت اور تشبیہ میں پڑے بغیر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے، اسی کا ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے نا۔ اس کی کھوج میں جانا، اچھا اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، نعوذ باللہ اس کو اپنے ہاتھ کے جیسا سمجھ کے تصور کرنا، یہ سب بدعت اور شرک کے زمرے میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ بس یقین کرنا چاہیے، بس یقین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ہماری، اصل میں اللہ تعالیٰ تشبیہات کے لیے ہماری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے نا۔ جیسے اس نے اپنی محبت کو 70 گنا ماں کی محبت کے اوپر رکھا ہے، تو کیونکہ ماں کی محبت ہم پر رکھتے ہیں جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماں کے جیسا ہے، بالکل، ہے نا۔ جی، پھر اسی طرح وہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے، لوگ کہتے تھے یہودی نعوذ باللہ کہتے تھے نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرضہ دے، تو یہودیوں نے ایک نئی شوشہ چھوڑا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے تو ہاتھ بندے ہوئے، صحیح، ہے نا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری تھی کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاتھ جو میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں اس طرح تصور کیا جائے۔ جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص حقوق و ادا میں بھی واحد لا شریک ہے، مثلا جو بندوں کی طرف سے دنیاوی عادات و افعال سے ہٹ کر دست بدست قیام، رکوع، سجدہ، دعا، نظر، نیاز، قسم اور ذبح، قربانی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، یہ افعال تعظیم صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جس میں ہم کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کوئی نظر نیاز مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، سب چیزیں یہ کس کے لیے جانی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بندہ اپنی تمام حرکات و سکنات اور معمولات زندگی میں اسی کی رضا چاہے، اسی سے ڈرے، اسی سے امید رکھے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور اسی کے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ نام، کام، صفت یا ادب جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہ کسی مخلوق کے لیے سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک سے اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک اکبر پر مرنے والا ابدی جہنم میں ہے جانے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی آیت کا خلاصہ ہے جو ابھی میں نے بات کی نا، شرک اکبر پر مرنے والا ابدی جہنمی ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اتباع سنت کی طرف جائیں گے اور نیکسٹ ویک پھر کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور میں پھر کوشچننگ کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا آپ سے لوں گی فیڈ بیک۔ صحیح، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے سارا نہیں لکھ سکے، کچھ لکھ سکے، میں دوبارہ سنوں گی پھر میں لکھوں گی انشاءاللہ۔ بس آپ لکھیں، آپ اس کو ذرا سیکھنا، ایسا سن کے تو کبھی بھی ہمیں ذہن نشین نہیں رہتا۔ نہیں، لکھا پڑھنے سے مجھے زیادہ پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی، آپ لکھیں گی، آپ اس کو پڑھیں گی بار بار، اور پھر وہ ذہن نشین ہوگا، پھر جب دل میں اترتی ہیں چیزیں تو وہ پھر ایک مضبوط ہوتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔